ان کے خلاف جو مسکین کو روپے کے لیے خریدتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت آموس نبی کی کتاب 8واں باب 4 آیت سے 7ویں آیت مقدسہ تک۔ یہ بات سنو، آئے تم جو مسکینوں کو پامال اور ملک کے محتاجوں کو فنا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ماہ نو کی پہلی تاریخ کب گزرے گی، کہ ہم رسد بھیجیں، اور سبت کا دن کب ختم ہوگا، کہ ہم گیہوں کے کھتے کھول لیں، تاکہ افا کو چھوٹا کر کے اور مسکال کو بڑا بنا کر اور فریب کے ترازو سے دغا بازی کر کے مسکین کو چاندی سے اور کنگال کو چپل کے جوڑے سے خرید لیں اور گیہوں کی پھٹکن تک بھی فروخت کریں۔ خداوند نے یعقوب کے فخر کی قسم کھائی ہے کہ میں ان کے کاموں میں سے کسی کو بھی نہ بھولوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 113 جماعتی جواب۔ ہیلیلویا ہیلیلویا۔ اے خداوند کے عابدو ثنا گاؤ، خداوند کے نام کی حمد کرو، اس وقت سے لے کر ہمیشہ تک خداوند کا نام مبارک ہو۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ خداوند سب قوموں پر متعال ہے، اس کا جلال افلاک سے اعلیٰ ہے۔ خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے، جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، پھر بھی فروتنی کر کے آسمان اور زمین پر نگاہ کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ وہ مسکین کو خاک سے اٹھا لیتا ہے، محتاج کو حشو خاشاک سے اونچا کر دیتا ہے، تاکہ اس کو عمرہ کے ساتھ، ہاں اپنی امت کے عمرہ کے ساتھ بٹھائے۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا آمین۔ خدا کے حضور ہر ایک کے لیے دعائیں کی جائیں جو کہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا پہلا خط تیموتھاؤس کے نام 2 باب 1 سے 8 آیات مقدسہ تک۔ اے فرزند، میں سب سے پہلے یہ التماس کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور شفاعتیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور تمام اعلیٰ رتبہ والوں کے لیے، تاکہ ہم کمال دینداری اور پاکیزگی سے چین اور آرام کے ساتھ زندگی بسر کریں، کیونکہ ہمارے نجات دینے والے خدا کے نزدیک یہی خوب اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور آدمیوں کے مابین درمیانی بھی ایک ہے، یعنی مسیح یسوع انسان، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا تاکہ گواہی مقرر وقتوں میں دی جائے۔ اس کے لیے میں منادی کرنے والا اور رسول، میں سچ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، اور غیر قوموں کو ایمان اور سچائی کا سکھانے والا مقرر ہوا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصہ و تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 16واں باب 1 آیت سے 13 آیت تک۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے، خدائی مجھ سے ہوتی نہیں، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اپنے مالک کے ایک ایک قرض دار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھراتا ہے؟ اس نے کہا
100 बत तेल। उसने उससे कहा कि अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा, तू कितना धराता है? उसने कहा, 100 कुर गेहूं। उसने उससे कहा, अपनी दस्तावेज ले और 80 लिख दे। तब मालिक ने बददियानत मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस दुनिया के फर्जंद नूर के फर्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीक में ज्यादा होशियार हैं। बस मैं तुमसे कहता हूं कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो तुमसे जाती रहे तो ये दामी मस्कनों में तुम्हें कबूल करें। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस अगर तुम नाराज दौलत में दयानतदार ना ठहरे तो हकीकी दौलत तुम्हें कौन स्पुर्द करेगा? और अगर तुम बेगाने माल में दयानतदार ना ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई गुलाम 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए कि या एक से कीना रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की गुलामी नहीं कर सकते। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।